شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، میری پھپھو بے اولاد تھی۔ پھر اچانک میرے پھپھا کی وفات ہو گئی۔ جوان پھپھو گھر میں تنہا تھی، اس لیے مجھے پھپھو کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ شروع میں پھپھو مجھ سے الگ تھلگ اور سارا دن خاموش رہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں میں تکلفی بڑھنے لگی اور میں پھپھو کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا پھپھو میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی اور میرے اوپر جھک کر میری پھپھو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھپھا کی وفات پر میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ پھپھا اور پھپھو کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی پھپھا پھپھی دونوں نے اپنے ساری زندگی ایک دوسرے سے وفا کی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ لیکن پھپھا کے یوں اچانک چلے جانے پر پھپھا بہت زیادہ غم زدہ ہو چکی تھی۔ میری اماں انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن پھپھو تو بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 3 دن میری امی نے پھپھو کو سنبھالنے میں ہی گزار دیے۔ میرے پھپھا کی ملکیت میں بہت ساری زمینیں تھیں جن سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی معقول آمدن ہو جاتی تھی۔ اس لیے پھپھا کے گزر جانے کے بعد مالی طور پر پھپھو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھپھو کی عمر 32 سال یا 34 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ابھی شوہر کے بچھڑ جانے کا غم تازہ تھا اور وہ باقی کی زندگی پھپھا کے نام پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری عمر اس وقت شاید 15 سال تھی۔ امی نے کہا کہ ہم پھپھو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلیمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی سے بچ سکیں، ورنہ پھپھو تو یقیناً پھپھا بشیر کو یاد کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ میری پھپھو بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور بولی ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سلیمان کو یہیں میرے پاس چھوڑ دو۔ میرے والد نے کہا سلیمان یہیں رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہیں کسی قریبی اسکول میں کروا دیتا ہوں اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچہ آئے گا میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ پھپھو نے فوراً جواب دیا بھائی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، سلیمان میرے بچوں کی طرح ہے اور میں اکیلی جان اتنے پیسے کا کیا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے خرچے کا سوچیں، لیکن میرے والد صاحب نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود تمام خرچہ اٹھائیں گے۔ اس طرح میں پھپھو کے ساتھ رہنے لگا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے تھے اور ان کے واقعات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے تو میری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا جس میں 4-5 کمرے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کے لیے جاتا تو پھپھو کہتی سلیمان اکیلے میں کچھ بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں نے بھی پھپھو کی بات مان لی اور ان کے کمرے میں سونے لگا۔ اپنے بیڈ کے پاس پھپھو نے میری ایک چارپائی لگا دی تھی۔ میں نیند کا بہت پکا تھا، ایک تو عمر ہی ایسی تھی، دوسرا صبح اسکول بھی تو جانا ہوتا تھا۔ واپس آ کر میں اپنے مصروف رہتا تھا، اسکول کا کام کرتا اور پھر پھپھو کے لیے بازار سے سامان لا کر دیتا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا اور اسی طرح میرا دن گزر جاتا تھا۔ پھپھو سارا دن مجھ سے گپ شپ کرتی رہتی، بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرے ساتھ گھل مل چکی ہیں۔ دن تو یوں ہی گزر جایا کرتا تھا، لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی، شاید اس کی وجہ سے یہ تھی کہ آج چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا، اس لیے نیند پوری ہو چکی تھی۔ شاید آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری پھپھو اپنے بیڈ سے اٹھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد ان کا رخ کمرے کے واش روم کی طرف تھا۔ حالانکہ دن بھر کبھی بھی میں فیوچر کو دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے سامنے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئیں تو ان کے بال گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آئی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں رضائی میں
گھسا ہوا تھا، لیکن پھپھو اس وقت نہا کر آئیں اور بری طرح کپ کپا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آدھی رات کو کون نہاتا ہے؟ اگر نہانا ہی ہوتا تو دن کے وقت دھوپ میں نہا لیتی، نہ کہ اس وقت۔ پھپھو فوراً اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور رضائی اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر عجیب محسوس ہوا۔ صبح جب میں اسکول کے لیے اٹھا تو خود کو روک نہ پایا اور پھپھو سے پوچھ ہی لیا، پھپھو آپ آدھی رات کو نہانے کیوں آ گئی تھیں؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کچھ گڑبڑ بڑھا گئیں اور ہلکانتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، لیکن اتنی سردی میں رات کے وقت نہیں نہانا چاہیے، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ پھپھو میری بات سن کر سر جھکا کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ وہ کہنے لگی، تم رات کو جاگ رہے تھے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں صبح دیر سے اٹھا تھا، اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح وہ پھپھو سے بات چیت کے دوران میں نے ناشتہ ختم کیا اور اسکول چلا گیا۔ لیکن جب اسکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ پھوپھی کھوئی کھوئی سی ہیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ گھر کا دروازہ اکثر کھلا ہی رہتا تھا، بلکہ یہاں گاؤں میں یہی روایت تھا کہ سبھی گھروں کے دروازے دن کے وقت کھلے رہتے تھے اور رات کو بند کیے جاتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا عام سی بات تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پھپھو چارپائی پر بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ کسی سوچ میں اس قدر گم تھی کہ انہیں شاید میرا سلام سنائی ہی نہیں دیا اور نہ ہی جواب دیا۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، پھپھو، میری آواز سن کر وہ چونک گئی، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کب آئے؟ میں نے کہا، میں تو ابھی آیا ہوں، سلام بھی کیا، مگر آپ نہ جانے کن سوچوں میں گم ہیں۔ پھر مجھے لگا شاید وہ پھپھا کو یاد کر رہی ہوں گی۔ میں نے کہا، کیا آپ ہر وقت پھپھا کو یاد کرتی رہتی ہیں؟ اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں اور خوش رہا کریں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں خوش رہا کروں گی، تم جاؤ نہا لو، میں تمہارے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب پھپھو ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں گم رہتی ہیں۔ پہلے تو وہ پھپھا کو یاد کرتے ہوئے مجھ سے ان کی باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ ہر وقت خاموش رہتی ہیں۔ زیادہ تر میرے بلانے پر اس طرح چونک جایا کرتی تھی جیسے ڈر گئی ہوں۔ اسی رات جب میں اپنی چارپائی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر میں سویا ہوا نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرا، مگر کھڑکی کی کھلی ہوئی تھی جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، اور اس میں یہ خوبی دیکھ کر یاد آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی جری رکھ کر میں دھوپ دیکھ رہا تھا۔ شاید میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تب ہی پھپھو اپنی چارپائی سے اٹھی اور وہ میری چارپائی کے قریب آئیں، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے رفتار سے دھڑکا، مگر میں اس طرح چپ چاپ لیٹا رہا۔ جب انہیں لگا کہ میں سو چکا ہوں تو وہ دوبارہ واپس چلی گئی۔ پھپھو پھر سے کمرے کے واش روم میں چلی گئی اور اس بار بھی وہ نہا کر آئی تھی، مگر وہ بہت دیر بعد باہر نکلی تھی۔ مجھے یاد تو نہیں، مگر شاید وہ 2 گھنٹے بعد میں حیران رہ گیا۔ اتنی سردی میں 2 گھنٹے نہانا میرے لیے تو حیرت کی بات تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بری طرح کپ کپا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہا کر آئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بے حد حیران تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا اور میں اسکول کا یونیفارم پہن کر تیار ہوا اور ناشتے کے لیے کچن کی طرف گیا تو دیکھا پھپھو تو وہاں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا اور کمرے کی طرف گیا۔ وہ بھی ابھی تک اپنے بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو آواز دی کہ پھپھو، آپ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ اٹھ جائیں، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ جو پھپھو کہنے لگی، میرے جسم میں بہت درد ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑی بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھا، یہ تو ہونا ہی تھا، شاید رات کے آدھی وقت اٹھ کر 2 گھنٹے نہائیں گی تو بخار تو چڑھنا ہی ہے۔
جیسے ہی میں نے یہ کہا پھپھو نے فوراً سے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ ارے تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ جواب: میں نے کہا پھپھو میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ آدھی رات کو نہانے جاتی ہیں، مگر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میری بات سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ کہنے لگی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، تم ابھی بچے ہو، میری بات کو سمجھ نہیں سکو گے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور اس دن میں اسکول نہیں گیا تھا۔ میں نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی اور پھپھو کو لے کر گاؤں کے حکیم کے پاس گیا انہیں دوا لے کر دی۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر واپس آئے اس دن میں نے پھپھو کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا، انہیں اپنے ہاتھوں سے دوائی دی، ان کو ناشتہ خود بنا کر دیا۔ پھر ایک بار پھر میں نے وہی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا پھپھو کیا بات آپ اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ کہنے لگی ارے پگلے یہ کیسی بات کر دی تم نے، میری کون سا کوئی اور اولاد ہے؟ انہوں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تم ہی تو ہو میرے سب کچھ۔ تب میں نے فوراً ان سے کہا اچھا اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو پھر مجھے بتائیں کیوں نہیں کہ آخر کیا بات ہے؟ آپ پریشان رہتی ہیں، گم رہتی ہیں، کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کہیے، کیا کوئی ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میری بات سننے کے بعد پھپھو کچھ دیر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا لی۔ میں حیرانگی سے دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر پھپھو کس الجھن کا شکار ہے؟ وہ مجھ سے کہتی کیوں نہیں؟ میں بھی بری طرح الجھ چکا تھا، پریشان تھا۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا مجھے کسی اس بات کا ذکر کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اماں سے کہنا چاہیے کہ پھپھو پریشان ہیں؟ اسی جگہ پر کافی دیر تک بیٹھا سوچوں میں الجھ رہا تھا، مگر کوئی بھی سرا میں ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی میں یہ فیصلہ کر پا رہا تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھپھو کو پریشان دیکھ کر میں خود پریشانی کا الجھن کا شکار ہوا تھا، مگر میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ تھک ہار کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پھپھو چاہیں گی تو وہ اپنا مسئلہ خود بھی تو کسی سے شیئر کر سکتی ہے۔ اگر وہ خود نہیں کہہ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی یہ بات کسی سے کرنا نہیں چاہتی۔ خیر پھر یوں ہی دلی بے دلی سے دن گزرتے گئے۔ میں اب بھی پھپھو کے کمرے میں ہی سو رہا تھا، لیکن اب میں رات کو ٹھیک طرح سے نہیں سو پا رہا تھا اور کئی بار میں پھپھو کو بستر سے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، لہٰذا میں نے یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ جا کر پھپھو کی نگرانی کی جائے۔ رات کو اٹھ کر کہاں جاتی ہے؟ اس رات میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ تب ہی میں نے دیکھا کہ پھپھو اپنے بستر سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں کافی دیر تک ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا اور انتظار کرتے کرتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے فوراً یہ بات یاد آئی کہ رات کے وقت پھپھو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھیں اسکول کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ جب میں ساتھ والے کمرے میں گیا تو اسی اچھی طرح گہری نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا، کیونکہ گھر میں وہی کمرے تھے۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ اسی کمرے میں آئی ہوں گی۔ اور پھر اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ جلی ہوئی سگریٹ کا ٹکڑا تھا۔ سگریٹ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، پھر یہ ٹکڑا کہاں سے آیا؟ اچانک ذہن میں بہت سے سوالات جنم لینے لگ چکے اور پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا منظر دیکھا جس نے میری آنکھوں پر سے وہ پردہ اٹھا دیا۔ مجھے وہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی جو پھپھو مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی، جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس رات بھی میں اور پھپھو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے سونے کی اداکاری کی۔ یہ حرکت میں چند دن سے کر رہا تھا۔ سچ کہوں تو میں پھپھو پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخرکار ان کی پریشانی کی وجہ کیا
اور پھر اس دن وہ وجہ سامنے آ گئی۔ اس دن بھی میں تو سوتا بن چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ پھپھو اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے رات کا پہلا حصہ گزر چکا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔